اور تم خود سوچو، اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی کیوں ملواتا؟ تم سوچو، وہ تمہیں سوال کی توفیق دیتا ہی کیوں اگر اس نے تمہیں جواب نہ دینا ہوتا؟ اور وہ آزمائشوں سے گزارتا ہی کیوں اگر اس نے تمہیں تمہاری چاہت سے نہ نوازنا ہوتا؟ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، اور وہ دیری اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں اسے تم تک پہنچا کے رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں، اور وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہر تاخیر کے بعد خیر رکھی ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری پسندیدہ چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تو اپنے قریبی بندوں کو آزماتا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد ان سے ملے ہوئوں پر، اور پھر ان کے بعد والوں پر۔ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، آزمائش اس کے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے چھوڑتی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا۔